السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایک نئی اپڈیٹ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جو آسام کی ہے۔ مالیگاؤں شہر سے آسام کے لیے ہمارے مفتی حامد ظفر قاسمی صاحب نے سفر کیا، اور یہاں پر کس طرز پر ایک پروگرام تھا یہ آگے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے، اور ان کے کچھ بیانات ہیں وہ سنیں گے۔ دوستو، مالیگاؤں شہر سے ہمارے حاجی فقیر محمد صاحب بھی ان کے ساتھ میں سفر پر تھے، اور دونوں نے ہی آسام کا خوبصورت مناظر دیکھا اور گھوما اور سمجھا اور جانا۔ حامد ظفر صاحب کی بہت ساری ایسی آڈیو کلپ ہے، بعض لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھا، یہ پہلی ویڈیو کلپ ہے جو ہمارے چینل کے ذریعے آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ دوستو، ویڈیو مختصر ہے، ضرور اسے پورا دیکھیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ جامعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سالانہ جلسہ اور ختم بخاری شریف کی تقریب ہے۔ بخاری شریف کے ختم کے موقع پر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ علماء کرام کے بیانات ہوئے اور بہت تفصیلی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب صرف دعا کا موقع ہے، آدھی رات گزر چکی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، اور اس وقت ہم جو دعائیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تمامی بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ بس اب دعا ہی ہونے والی ہے، اس لیے سکون و اطمینان کے ساتھ میں تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ دعا پر اس اجلاس کا اختتام ہو جائے گا۔ اس مبارک موقع پر جامعہ عائشہ صدیقہ کے بانی و محتمم حضرت مولانا عبدالغفار قاسمی دامت برکاتہم نے مجھ ناچیز کو مدعو کیا ہے، اور اس تقریب کی مناسبت سے صوبہ آسام میں پہلی مرتبہ آنے کا اللہ کے فضل و کرم سے موقع ملا ہے۔ لیکن آسامی مسلمانوں سے پہلی ہی ملاقات میں میرا تاثر یہ ہے کہ آسام کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی محبت و الفت رکھی ہے۔ آسام کے مسلمان محبت و عقیدت کا اور تعظیم و تکریم کا معاملہ جو ہے کرنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محبتوں کا بہترین بدلہ اور صلہ آپ کو عطا فرمائیں۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جامعہ عائشہ صدیقہ طالبات کی دینی تعلیم کا ادارہ ہے، اور دین ایک انسان کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایک بنیادی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہوا پانی کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہوا اور پانی کے بغیر بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے، لیکن دین کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ دین اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ دین کامل و مکمل ہے۔ اس دین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی پسندیدہ دین و مذہب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ سیرت طیبہ مبارکہ میں ہم کو ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی
سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کا دین ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ چیز دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ چیز دین ہے، تو ہمارے اور آپ کے نزدیک بھی پسندیدہ چیز دین ہونا چاہیے۔ جو بندہ دین پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نقد انعامات اس کو دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہلا انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس بندے کو لوگوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ جو دیکھتا ہے محبت سے دیکھتا ہے، جو ملتا ہے محبت سے ملتا ہے۔ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس دیندار بندے کو سکون و عافیت کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ زندگی کے اندر کوئی ٹینشن، کوئی الجھن، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے جان، مال، عمر، رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔ اور چوتھا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو، دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ دعا کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ دعا ایک بہت پاورفل چیز ہے۔ دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ اب بہت تفصیل سے آیات کے اندر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے گھر میں فاقہ تھا۔ وہ مسجد میں گئے، دعا مانگ کر اپنے گھر واپس آئے اور گھر والوں سے پوچھا کہ کہیں سے کچھ کھانے کے لیے آیا؟ گھر والوں نے کہا کہ کہیں سے کچھ نہیں آیا۔ وہ صحابی جنگل کی طرف چلے گئے تاکہ جنگل میں جا کر تنہائی میں، یکسوئی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ان کی بیوی بھی صحابیہ تھی، انہوں نے سوچا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے کچھ انتظام و بندوبست کریں گے، تو لاؤ چکی پہلے سے تیار کر کے رکھتی ہوں اور تندور میں آگ جلا کر کے رکھتی ہوں تاکہ کہیں سے کچھ آ جائے تو آٹا پیسنا اور روٹی پکانا آسان ہو جائے۔ انہوں نے چکی ٹھیک کر دی، تندور میں آگ جلا دی اور پھر بھی خود بھی دعا مانگنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب شان ظاہر ہوئی، چکی خود بخود چلنے لگی، آٹا خود بخود گرنے لگا اور پورا تندور روٹیوں سے بھر گیا، روٹیاں سینکی جانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی گھر میں آئے، پوچھا کہ کہیں سے کچھ آیا؟ تو ان کی بیوی نے بتایا کہ کچھ آیا کیا؟ حیرت انگیز بات ہو گئی، گھر کی چکی خود بخود چل رہی ہے، آٹا اس میں سے گر رہا ہے، پورا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، روٹیاں سینکی جا رہی ہے۔ یہ صحابی آئے اور مارے خوشی کی چکی اٹھا کر دیکھنے لگے کہ آٹا کہاں سے گر رہا ہے۔ جیسے ہی چکی اٹھا کر دیکھی، آٹا گرنا بند ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارے اللہ کے بندے، تم نے جلدی کر دی، اگر تم چکی اٹھا کر نہیں دیکھتے تو قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی اور آٹا اس میں سے گرتا رہتا۔ یہ دعا کی تاثیر ہے، دعا کی برکت ہے۔ آج بھی بندہ اپنی ضرورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حیرت انگیز طریقے سے اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور اس کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ جو بندہ دینداری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 4 انعام اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ بے دینی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ 4 قسم کے نقصانات یا 4 قسم کے عذابات میں اس کو دنیا ہی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بے دینی کا پہلا نقصان یا پہلا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت سے محروم کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے محبت نکل جاتی ہے، کوئی محبت سے ملتا نہیں، کوئی محبت سے دیکھتا نہیں۔ بے دینی کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکون و عافیت کی زندگی سے محروم کر دیتے ہیں، ٹینشن والی، الجھن والی، پریشانی والی زندگی گزارتا ہے۔ کوئی بھی بیماری لاحق ہو جائے، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ یہ بیماری ٹینشن کی وجہ سے ہے، ٹینشن کم کر دو، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔
بے دینی کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جان مال عمر رزق میں برکت سے